اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ تیسری جماعت کا ذکر ہے جو مہر جباریت کے نیچے نہیں ہے، جبکہ دوسری جماعت ختم اللہ علی قلوبہم مہر جباریت کے نیچے ہے۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، اور حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ تھوڑا سا پیچھے رکھو۔ حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی تعریر فرماتے ہیں کہ پہلی 4 آیات خالص مومنین کی صفات میں ہیں، پھر 2 آیات جو ہے کفار کی مذمت میں ہیں، اور اب 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کی مذمت میں ہیں۔ تو معلوم ہوا منافقین کا معاملہ یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 13 آیات ہیں منافقین کی مذمت میں۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں 4تھی علامت بھی آئی ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں ان میں سے کوئی علامت ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میرے اندر منافقت کی علامت ہے، اور جس کے اندر یہ ساری علامات ہو تو وہ پھر خالص منافق ہے، ملعون ہے۔ آج دیکھیں لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ تو اگر آج ہیپاٹائٹس سی یا کرونا وغیرہ کی کوئی علامت آ جائے تو انسان پریشان بے قرار ہو جاتا ہے، اور ادھر روحانی طور پہ اتنی بڑی بیماری، اس کی اتنی علامات عوام میں ہیں لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ اور میری بات جتنے حضرات سن رہے ہو یا سنو گے، جو آدمی منافقت سے خود بچا ہوا ہے اور منافقوں سے بچا ہوا ہے وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ خود بھی منافقت نہیں کرنی اور منافقوں سے تعلق بھی نہیں رکھنا۔ منافق کی عادت ہوتی ہے سامنے اس طرح کی بات کرنی کہ انسان سمجھتا ہے یہ میرا ہی ہے، اور باہر جا کے جڑیں کاٹتا ہے لعنتی۔ تو اس لیے جو آدمی منافق سے بچتا ہے اور خود منافقت نہیں ہے وہ خالص مومن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منافق کے بارے فرمایا کالآئرہ، اس بکری کی طرح ہے جس میں خو ہے، اور وہ کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے جو اپنے مذکر کی تلاش میں، کبھی دوسرے میں جاتی ہے۔ کتنی سخت نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے۔ تو اس لیے جب منافق کی بات آئی تو رب کائنات نے 13 آیات جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ من تبعیضیہ ہے، الناس ذہن میں رکھنا، عام مشہور یہ ہے کہ الناس یہ انس سے ہے، اور انس کا معنی ہوتا ہے محبت، تو انسان باہمی محبت رکھتے ہیں، اور یا نسیان سے ہے، اور نسیان کا معنی بھولنا ہے، تو اول الناس لوگوں کا پہلا یعنی آدم علیہ السلام پہلا بھولنے والا ہے، اس لیے۔ لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ الناس اس میں جمع ہے،
اور کس کی جمع ہے؟ انسان اور انسانہ کی، علی غیر لفظی، علی غیر لفظی، یعنی لفظوں میں فرق ہے لیکن یہ اس میں جمع ہے۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں جہاں الناس کا صرف ذکر آئے نا، وہ اللہ کے اولیاء مراد نہیں ہوتے ہیں، اولیاء مراد ہوتے ہیں جہاں مومنین آئے، اولیاء اللہ آئے، جی متقین آئیں۔ یہ باتیں بڑی اہم تھی اور ساری نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مبالغہ فی التکذیب ہے، وما ہم بمؤمنین، ورنہ وما آمنو کافی تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور ادھر چونکہ آمنا ہے نا جی، تو آمنو اس کے مناسب تھا، آمنا فعل ہے اور آمنو بھی فعل ہے، لیکن اللہ نے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ مبالغہ فی التکذیب ہے کہ وما ہم بمؤمنین، بالکل یہ مومن نہیں ہے۔ مولانا ایک اعتراض ہوتا ہے، توجہ کرنا، کہ یقول جب مفرد آیا ہے تو وما ہوا بمؤمن کیوں نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ معنی میں دو احتمال ہیں، ایک لفظی ہے، اس لحاظ سے یہ مفرد ہے تو یقول فرمایا، اور معنی کے لحاظ سے یہ جمع ہے اس لیے ہم آیا ہے، وما ہم بمؤمنین۔ دوسرا قاری انعام اللہ صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، یہ ہم نے مبالغہ فی التکذیب مان لیا، لیکن اس کا کوئی اور فائدہ، نکتہ، کوئی کسی کا رد۔ تو ایک فرقہ ہے کرامیہ، ایک فرقہ ہے کرامیہ، ان کا ذہن یہ ہے کہ زبان سے صرف کہہ دینا میں مومن ہوں وہ کافی ہے، تو ان کا رد آ گیا وما ہم بمؤمنین۔ اہل کرامیہ ایک فرقہ ہے، ان کا رد آ گیا کہ زبان سے صرف جو ایمان لانا ہے یہ کام نہیں آئے گا جب تک دل سے ایمان نہ ہو۔ قالت الاعراب آمنا، کلم دیہاتی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ان کو کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تو اس لیے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے مولانا کہ باللہ اور بالیوم الآخر آیا ہے، یہاں آمنا باللہ نہیں، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ نہیں، تو فرمایا جب آمنا باللہ آ گیا اور بالیوم الآخر، یہ سب کا استیعاب ہو گیا، جہاں بھی ذکر آئے گا باللہ و بالیوم الآخر وہ پورا ایمان ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ زبان سے کہتے تھے، دل سے نہیں کہتے تھے، قرآن نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی بالکل مومن نہیں ہے، ایمان ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آتے ہیں آپ کے منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علم میں آپ رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات پہ اعتماد نہ کرنا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، میرے استاد جی کا معنی ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یخادعون باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اللہ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا لفظ بطور تحسین ہے، اصل میں الذین آمنوا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی اہل ایمان کو۔ اور دوسرا جواب مولانا یہ ہے کہ باب مفالکہ کی ایک خاصیت ہے، باب مفالہ کی ایک خاصیت ہے نا، کیا خاصیت؟ مشارکت، اس میں شرکت والا معنی پایا جاتا ہے، اور ایک اس کی خاصیت ہے موافقت مجرد،
اب یخادعون بمعنی یخدعون کے، اب یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ ارشد حکیم سمجھے یخادعون باب مفالہ ہے، باب مفالہ میں شرکت پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس کی ایک خاصیت موافقت مجرد بھی ہے۔ اب یخادعون بمعنی یخدعون کے ہے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور ہم ایمان لے آئے دن آخرت کے ساتھ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب ایک بات سمجھ لیں، الناس امام قرطبی فرماتے ہیں یہ نوس سے ہے۔ نوس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، تو انسان بھی حرکت کرتا ہے۔ پہلے یہ بات رات میں نے پڑھی تو تھوڑا سا ذہن مطمئن نہیں ہوا، لیکن جب امام قرطبی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے تو دل سے دعائیں نکلی ہیں کہ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں اس خادم القرآن کی قبر پہ، کہو آمین۔ اس نے کہا حدیث ہے ام زرع والی، اور واقعی وہ ہے، حدیث شریف ہے، اس میں آتا ہے کہ اس ام زرع نے کہا جو میرا پہلا خاوند تھا، اناس من خلی اذنیہ، اس نے زیوروں سے میرے کانوں کو حرکت دے رکھی تھی، میرے کانوں میں اتنا زیور تھا کہ میرے کان حرکت کرتے رہتے تھے۔ تو اناسا کا معنی نوس سے یعنی حرکت دینا بھی آتا ہے۔ ام زرع جب آپ حدیث پڑھیں گے دورہ حدیث میں تو انشاءاللہ شمائل ترمذی میں وہ 11 عورتوں کا واقعہ آتا ہے، اس کے تحت یہ ام زرع والا واقعہ آتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو وہ حضرات جو کہتے ہیں اللہ کا لفظ برائے تحسین ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مراد ہے الذین آمنوا، اور الذین آمنوا کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ جس طرح عبدالسمیع کہتا ہے یار ارشد حکیم تو پریشان کرتا ہے ابو بکر البانی کو، یہ سمجھ مجھے پریشان کر رہا ہے، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی جانوں کو، اور حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، نفاق ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ کنایا ہے، بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے۔ پس زیادہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، مرضا بطور تمیز ہے، یعنی اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں لم یصروا علی ما فعلوا، ایسے لوگ پھر گناہوں پہ ڈٹ نہیں جاتے ہیں، پھر خیال آ جاتا ہے تذکروا فاذا هم مبصرون، اوہو ہم غلطی پہ تھے، اس وقت وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق ہے، پس زیادہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، حالانکہ یہ نفس الامر اور دل کے مطابق نہیں ہے۔ ذرا عبارت پڑھ عبد الرحمن، یحادعون اللہ والذین، اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں کو فساد برپا نہ کرو تم، انتم ضمیر زمین میں، یہ مومنین کے بھید
جا کے کافروں کو بتاتے ہو فساد نہ برپا کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں سوا اس کے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دعویٰ کرتے اصلاح کا، حالانکہ وہ مصلح نہیں ہے۔ مولانا مصلحون صلاح سے ہے، صلاح ضد الفساد ہے، فساد کی جو ضد ہے وہ صلاح ہے، صلاح کی جو ضد ہے وہ فساد ہے، تو فساد بری چیز ہے، واللہ لا یحب الفساد۔ تو مولانا داؤد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو صلاح والے ہیں، اصلاح والے ہیں۔ اور جب یہ صلاح پڑھا جائے نا جی، صلاح، پھر یہ مکۃ المکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور جب یہ پڑھا جائے نا سلو، یعنی سلو، خیال کرنا سلو جب ہوگا نا تو یہ ہوگی صلح فساد کے مقابلے میں، جب یہ صلحن ہوگا نا تو یہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب یہ صلحن ہوگا نا، صلحن پھر یہ ایک نہر کا نام ہے۔ سلو عام لفظ ہے نا صلح کرنی، لیکن جب اسی کو صلح پڑھو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ شاباش، مکۃ المکرمہ کا ایک نام ہے، اور جب صلحن پڑھو گے تو پھر ایک نہر کا نام ہے، تو یہاں مراد ہے سلو۔ خبردار، بے شک وہ فساد برپا کرنے والے ہیں، مصلح نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اور جب کہا جاتا ہے منافقوں کو ایمان لے آؤ، کہتے ہیں ہم لے نہیں آئے، اور لے آؤ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئے جیسا ایمان لے آئے ہیں؟ بے وقوف لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے وقوف بناتے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ ان جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ صحابہ کرام جیسا تو کوئی عقل مند گزرا ہی نہیں۔ ٹھیک چل رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑی جی کاتب دی غلطیاں نے قرآن مجید دے اندر، اس تفسیر دے اندر۔ خبردار، بے شک وہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ اپنی بے وقوفی کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ جدا ہوتے ہیں طرف اپنے سردانوں کے، شیاطین سے مراد سردار ہیں، کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم چودھری صاحب تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب جدا ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جی آگے کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں نا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں طرف اپنے سرداروں کے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جی نہیں سوا اس کہ ہم تو ان سے مذاق کرنے والے تھے۔ اپنوں کو ملتے ہیں لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ۔ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ انما نحن مستہزئون، اللہ فرماتا ہے اچھا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ سنو حدیث میں آتا ہے ان منافقوں کو اللہ فرمائے گا چلو اور جنت میں چلے جائیں گے، آگے راستے بند، کیونکہ یا اللہ دروازے بند، فرما تم مذاق کرتے تھے، آج ہم نے بھی تمہارے ساتھ مذاق کیا۔ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق کرنے والوں کو ہم پوچھیں گے، ہم ہی کافی ہیں ان کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ذہن میں رکھنا، یہ تو مذاق کرتے ہیں نا عارضی دنیا میں، اللہ فرماتا ہے ان کو مذاق کی ہمیشہ سزا ملتی رہے گی۔ اسمیت الجملہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، اور بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں، حیران پھر رہے ہیں۔ ایک عمیٌ ہوتا ہے نا، آنکھوں سے اندھا ہونا، ایک ہوتا ہے عمعٌ، دل کی آنکھوں سے اندھا ہونا، تو یہ دل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پسند کیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ لفظی میں نے خرید لیا ہے، پسند کیا ہے انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت فطرتاً ان کے پاس تھی،
لیکن اس کے مقابلے میں ہدایت جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا بلکہ گمراہی کو پسند کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا اختارو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، کاش کہ ہدایت پہ پکے رہتے جو فطرت میں انہیں ملی تھی، پھر نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ یہ مجاز ہے ترشیخ، ورنہ تجارت تو نفع نہیں دیتی، نفع تو وہ تاجرین حاصل کرتے ہیں، لیکن سبب کو ذکر کر کے مجازن کہہ دیا، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ راہ راست پہ چلنے والے ہیں، ہدایت کی انہیں ہوا ہی نہیں لگی ہے۔ تو معلوم ہوا دین اسلام میں منافقین کا معاملہ بڑا ڈینجرس، بڑا خطرناک ہے کہ رب نے 13 آیات نازل کی ہیں۔ اب انشاءاللہ عید کے بعد جب سبق شروع کریں گے مثلہم، تو پھر یہاں سے منافقین کی 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور جو معاملہ مشکل اور خطرناک ہوتا ہے اس میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا منافق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے 2 مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ کوئی قرآن مجید دو، ادھر کاتب کی غلطی، ایک دفعہ ترجمہ سن لو بھائی پھر، اور تمام حضرات سن لو، آج سے چھٹیاں ہو رہی ہیں عید کی، انشاءاللہ طالب علم دور دور کے جانا ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ سبق شروع ہوگا، اور مولانا عبدالرحمن صاحب کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے رہیں گے، جمعہ یا کوئی سوال و جواب کی نشست، وہ سنتے رہنا، دین کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو، حالانکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کے دل میں روحانی بیماری نفاق والی ہے، پھر اللہ نے ان کو زیادہ کیا ازروی بیماری کی، یعنی بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے نہ فساد برپا کرو زمین میں، کہتے ہیں اثر ہے کثر ہے، نہیں سوائے اس کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار خبردار، الا، پھر انا، پھر ہم، پھر جملہ اسمیہ، خبردار بے شک وہی ہے فساد برپا کرنے والے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ دل اور زبان کے ساتھ، سرم وعلانیہ، جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لے آئے بے وقوف لوگ، خبردار بے شک وہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب جدا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، کہتے ہیں چوری صاحب انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، باقی رہی ادھر بات، انما نحن مستہزئون، نہیں سوائے اس کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مذاق کرنے والوں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یعنی مذاق کا بدلہ دے گا، اور اللہ انہیں بڑھا رہا ہے، ان کی سرکشیوں میں حیران پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، پھر نہیں نفع دیا، پھر نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، اور نہ وہ راہ راست پہ چلنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کائنات، یہ میری روحانی اولاد اب اپنے گھروں میں جا رہے ہیں ماں باپ کے پاس، اللہ آتے ہوئے جاتے ہوئے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی حفاظت فرمانا، ان کی حفاظت فرمانا۔ اے رب کائنات، کچھ میرے پرانے شاگرد جو واٹس ایپ پہ قرآن مجید دوبارہ سن رہے ہیں، کچھ شاگرد نے سن رہی ہیں، اللہ سب کو برکات کا مستحق بنا، رحمتوں کا مستحق بنا، ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اللہ میری روحانی اور جسمانی اولاد سب کو دین کا سچا سچا خادم بنا۔ اے رب کائنات، میرے والدین، اساتذہ، دوستوں میں، نمازیوں میں سے، شاگردوں میں سے، دوستوں میں، دشمنوں میں جو اہل ایمان فوت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اغفرہم اللہم ارحمہم اللہم اعذہم من عذاب القبر اللہم ادخلہم فی جنات النعیم اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لخدمت الدین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم احفظنا من البلاء اللہم احفظنا من البلیات اللہم احفظنا من الامراض اللہم احفظنا من الاعداء اللہم احفظنا من النفاق آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میرے انجمن میرے ساتھی جو میرے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، کہ کاروبار میں برکت کا نزول فرما۔ اللہ اس کام میں ہمیں بہت سکون ہے، مرتے دم تک اس کام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔